اکبر الہ آبادی 19ویں صدی کے مشہور اردو شاعر جو طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کے باعث مشہور ہے۔ الہ آباد کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام سید اکبر حسین رضوی تھا اور تخلص اکبر۔ آپ 16 نومبر سن 1846 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سرکاری مدرسے میں پائی اور محکمہ تعمیرات میں ملازم ہو گئے۔ سن 1869 میں مختاری کا امتحان پاس کر کے نائب تحصیلدار منتخب ہوئے۔ سن 1872 میں وکالت کا امتحان پاس کیا۔ 1880 تک وکالت کرتے رہے، پھر منصف مقرر ہوئے۔ سن 1894 میں عدالت خفیفہ کے جج ہو گئے۔ 1898 میں خان بہادر کا خطاب ملا۔ 1903 میں ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ انہوں نے جنگ آزادی ہند 1857، پہلی جنگ عظیم اور گاندھی جی کی امن تحریک کا ابتدائی حصہ دیکھا تھا۔ آئیے اب اس مختصر سی معلومات کے بعد اکبر الہ آبادی پر مبنی ایک کوئز کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اردو نوٹس کے ہم شکریہ گزار ہیں، ان کے توسط سے آئیے اس کوئز کا آغاز کرتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کا تخلص کیا تھا؟ آپشن: اکبر، اکبر حسین، خضری اور فضل الحسین۔ ویڈیو پاز کر کے کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ ابتدائی معلومات کے اکارڈنگ اکبر الہ آبادی کا تخلص اکبر تھا۔ اگلا سوال، اکبر الہ آبادی کس سن میں پیدا ہوئے؟ آپشن: سن 1845، 1866، 1846، 1856۔ اس کا صحیح جواب ہوگا 1846۔ اگلا سوال، اکبر الہ آبادی کی شاعری کے استاد کون تھے؟ آپشن: الطاف حسین حالی، غلام حسین وحید، مہاراجہ سر کشن بہادر، مرزا غالب۔ صحیح جواب ہے غلام حسین وحید۔ اگلا سوال، اکبر کو جوڈیشری خدمات کے عوض خان بہادر کا خطاب کب ملا؟ سن 1880، 1898، 1888 اور 1902۔ صحیح جواب ہے 1898۔ اگلا سوال، وہ کون سا شاعر تھا جسے انگریزی الفاظ استعمال کرنے کا بہت شوق تھا؟ اکبر الہ آبادی، سر سید احمد خان، محمد حسین آزاد اور فراق گورکھپوری۔ صحیح جواب ہے اکبر الہ آبادی۔ اگلا سوال، علی گڑھ تحریک کی کھل کر کس نے مخالفت کی؟ آپشن: مجنو گورکھپوری، جان گلکرسٹ، سجاد ظہیر اور اکبر الہ آبادی۔ صحیح جواب ہے اکبر الہ آبادی۔ اگلا سوال، کلیات اکبر کتنے حصوں میں شائع ہوئی؟ آپشن دیے گئے ہیں 2 حصوں میں، 3 حصوں میں، 5 حصوں میں یا پھر 4 حصوں میں۔ صحیح جواب ہے کلیات اکبر 4 حصوں میں شائع ہوئی۔ اگلا سوال، اکبر کے خطوط کے پہلے مجموعے کا کیا نام ہے؟ آپشن دیے گئے ہیں مقالات زرعی، مکتوبات اکبر، خطوط مشاہیر اور رکات اکبر۔ صحیح جواب ہے مکتوبات اکبر۔ اگلا سوال، اردو ادب میں طنز و ظرافت کا سلیقہ و صحیفہ غالب اور اکبر کا دیا ہوا ہے، یہ کس کا قول ہے؟ آپشن دیے گئے ہیں وزیر آغا، مہدی افادی، فراق گورکھپوری اور رشید احمد صدیقی۔ صحیح جواب ہے رشید احمد صدیقی۔ اگلا سوال، حالی ماضی کے اکبر حال کے اور اقبال مستقبل کے شاعر قرار دیے جا سکتے ہیں، یہ کس کا قول ہے؟ آپشن دیے گئے ہیں آل احمد سرور، رشید احمد صدیقی، فراق گورکھپوری، سر سید احمد خان۔ ویڈیو کو پاز کر کے جواب دینے کی کوشش کریں۔ رائٹ آنسر ہے رشید احمد صدیقی۔ اکبر الہ آبادی نے فن شعر و سخن میں وحید الہ آبادی سے اصلاح لی،
جاننا چاہیے کہ اکبر الہ آبادی اور شاہ اکبر داناپوری دونوں ہم سبق ہے، ایک ہی استاد وحید الہ آبادی کے شاگرد اور ایک ہی پیر حضرت مولانا شاہ قاسم ابوالعلائی داناپوری کے مرید تھے۔ اکبر الہ آبادی نے اپنا الگ رنگ پیدا کیا، ان کی شہرت ظرافت آمیز اور طنزیہ اشعار پر مبنی ہے۔ مشرقیت کے دل دادا اور مغربی تہذیب کی پرانا تقلید کے سخت خلاف تھے۔ مغرب زدہ طبقے کو طنز و مزاح کی چٹکیاں لے کر راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے تھے۔ کلام میں مس، سید، اونٹ، کالج، گانے، کلیسا، برہمن، جمن، بدھو میاں جیسی مخصوص اصطلاحیں اور علامتیں استعمال کی۔ مخزن لاہور نے انہیں لسان العصر کا خطاب دیا۔ آپ کا انتقال 1921 میں اسی شہر میں ہوا جہاں آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ اگلی ویڈیو میں اردو ادب کے مشہور و معروف دیگر ادباء اور شعراء کی حیات و شخصیات کو پیش کیا جائے گا، اس لیے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور ویڈیو کی لنک کو دوست احباب میں شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔